بسم اللہ الرحمن الرحیم، اخلاق ہاشمی بات کر رہا ہوں۔ کل یکم مئی تھی اور یکم مئی کے دن کافی پروگرام ہوئے پورے کراچی میں، تو ہمارا بھی ایک پروگرام ہوا ناصر جام پہ، اور ایک پروگرام جو لیبر ونگ کا جو ہوا وہ ہوا مسلم لیگ ہاؤس میں۔ وہ پروگرام مسلم لیگ مدر ونگ نے، جس میں تمام اضلاع کے صدور شامل تھے اور تمام لوگ جو ہے شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے صرف اپنے بل بوتے کے اوپر اپنا پروگرام کیا، اور شکر ہے اس باری تعالیٰ کا کہ وہ اس پروگرام کے اندر اصل جو ہے ٹریڈ یونین کے لوگ موجود تھے، فیکٹریوں کے لوگ موجود تھے، یونین کے لوگ موجود تھے، اور ہم نے انڈسٹریل ایریا میں کھڑے ہو کے پروگرام کیا، اور جہاں بہت لوگوں نے بڑے سوالات کیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری اسپیچ آپ سن سکتے ہیں، ہم نے اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ بھی کیا اور گورنمنٹ کی پالیسیز بھی بتائیں اور مزدور کی اہمیت بھی بتائی اور تمام لوگوں کو مطمئن کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہاں لیڈیز بھی تھیں، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جو مطمئن ہو کر گئے۔ تو میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ ایک طرف میں صرف اپنے سندھ کے صدر جو ہے رحیم امان صاحب سے پوچھوں گا کہ مسلم لیگ ہاؤس میں لیبر کے کتنے لوگ تھے، آپ کی کتنی یونین کے لوگ موجود تھے، آپ کے سندھ کے عہدیدار کتنے موجود تھے، جبکہ میں چند لوگوں کا نام بھی لے کے بتا سکتا ہوں کہ میرے بھائی شیخ عبد الباری تھے جو سینئر نائب صدر ہیں، وہ بھی کراچی سے تعلق ہے، جن کا زبیر بٹ جن کا تعلق کراچی سے ہے، ممتاز ہندو جن کا تعلق کراچی سے ہے، کراچی ڈویژن کے بھی میں بتا سکتا ہوں کیونکہ میں کراچی ڈویژن کا صدر رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میرے زمانے میں کراچی ڈویژن نمبر 1 کے اوپر ہوتی تھی، مدر ونگ سے بھی بہت آگے تھی وہ۔ تو لیکن یہ کہ یہ ہم نے 12 دفعہ سندھ کے صدر سے ملاقات کی، مدر ونگ کے سندھ کے بشیر محمد صاحب سے، اور انہیں تمام یہ چیزیں بتائیں۔ میں نے ضلع ملیح کے صدر کو بھی ساری وائس بھیج کر بتایا، علی اکبر گجر کو بھیج کے بتائی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص کام کے سلسلے میں، پارٹی کے سلسلے میں کوئی بھی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اس تمام لوگوں کو، اور خود وہ یہ میرے خیال ان کی اپنی منشا ہے کہ یہ گروپ بندی کا شکار رہے۔ ایک لیبر ونگ واحد ایک جماعت تھی جن کے سندھ کے صدر ناصر اپنا منور رضا صاحب تھے اور کراچی کا صدر میں تھا۔ یہ ایک پلیٹ فارم پہ تھے، ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ہم نے کام کیا، لیکن آج لیبر ونگ کے اندر 3 گروپ بن چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں آج بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ کہیں بھی اگر نقصان ہوگا تو وہ نواز شریف صاحب کا نقصان ہوگا، اور میں اس گروپ بندی کو ختم کرتے ہوئے میں آج اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا اصل جو تمام سیاسی جماعتوں کی جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ فیڈریشن کا پلیٹ فارم ہے۔ تو میں بالکل اعلان آج میں کرتا ہوں کہ میں مسلم فیڈریشن کے حوالے سے سندھ اور کراچی میں کام کروں گا، اور سندھ کے اندر بھی ہم لوگ اپنے منتخب کریں گے، ٹریڈ یونین سے لوگوں کو لیں گے، اور کراچی کے اندر بھی اپنے لوگوں کو انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے، اور ہمارا جو بھی ہے تعلق مسلم فیڈریشن سے ہوگا، میرے لوگوں کا تعلق مسلم فیڈریشن سے ہوگا، اور لیبر ونگ کے حوالے سے میں اگر ہوں تو میرے پاس جو عہدہ ہے میں وہ اپنے پاس رکھوں گا میں، لیکن میں پھر دیکھوں گا کہ لیبر ونگ کراچی ڈویژن، لیبر ونگ سندھ، اور انشاءاللہ میں 1-2 مہینے کے بعد میں دکھاؤں گا مسلم فیڈریشن کی جو ہے نا طاقت کتنی ہے، اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اور ہمارے یونٹس، ہمارے آفیسز کہاں کہاں کھلے ہیں، اور ان سے میں پوچھوں گا کہ بھی کیونکہ میں ایز اے ایڈیشن جنرل سیکرٹری سندھ کے صدر میرے اس میں آتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی جو ہے نا غلط پالیسی کی وجہ سے، ورکر لیگ کے اندر 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں کے اندر 2 لوگ رحیم امان کے ساتھ ہیں، 8 لوگ ریزائن دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ورکر لیگ کی تباہی کی ذمہ داری یا رحیم امان کے ذمہ ہے، ورنہ میرے سامنے بٹھائیں آپ اسے، میں بشیر محمد صاحب سے کہوں گا میرے سامنے بٹھائے تو صحیح نا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلط کہیں، اگر وہ غلط ہے تو اسے غلط کہیں، یہ مسئلہ نہیں کہ کوئی اگر آپ، اور میں دوسرا یہ بتاتا چلوں کہ منور رضا کے مرنے کے بعد رحیم امان صاحب نامینیٹ ہوئے تھے، انہیں نہ سندھ کے لوگوں کو بلایا گیا، نہ کراچی، میں اس وقت کراچی ڈویژن کا صدر تھا، کراچی ڈویژن کو بھی نہیں بلایا گیا۔ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تھا، سندھ کے لوگوں کو، کراچی ڈویژن کے لوگوں کو بلایا جاتا، اور اس عہدے کے اوپر جو بھی صدر بنتا اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شاہ مشاہ نے اسے نامینیٹ کر دیا، اور اس کے بعد
मरकजी जो हमारे जो उस टाइम बरजीज ताहिर साहब इसे देख रहे थे लेबर विंग को, वहाँ से भी नॉमिनेट नहीं हुए रहीम अमान साहब। तो मैं बशीर मेहमद साहब को बताऊंगा कि ना बात ये है कि पार्टी के लिए आप कहते हैं मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। नवाज शरीफ का सिपाही जो है वो सही फैसले करता है। नवाज शरीफ का सिपाही उन लोगों को साथ लेके चलता है जिनके साथ लोग हों, जो असल मोहब्बत करने वाले हों। ये नहीं कि एक मैं किसी मुमताज़ हिंदू जैसे बंदे को अगर मैं खड़ा करता हूँ, तो जब इखलाक हाशमी खड़ा करता है तो मुमताज़ हिंदू में 100 बुराइयां हैं। जब रहीम अमान उसे अब रहीम अमान उसे लेके आता है, डिप्टी सेक्रेटरी बनाता है, तो उसकी बुराइयां सारी खत्म हो जाती है। उसके बाद मैं जुबैर भट्ट को सीनियर नायब सदर बनाता हूँ कराची डिवीजन का, तो उसमें 100 बुराई हैं। जब उसे वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बनाता है तो उसकी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। तो ये कौन सी सदारत है कि किसी से बात नहीं करनी, किसी से मशवरा नहीं करना और अहदे तकसीम कर देने, जैसे आपके अपने अहदे बनाए हुए सारे ये। तो मैं आज इसी वजह से ये मेरा बिलोंग करने का मकसद था कि मैं बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र है कि कल हमने प्रोग्राम करके दिखाया, और इंशाल्लाह जल्द यानी कि हमारे प्रोग्राम शेड्यूल में है और जल्द इंशाल्लाह दिखाएंगे। और हम फेडरेशन के हवाले से इंशाल्लाह हम कासम बोर्ड भी आ रहे हैं और दूसरे इदारों में भी आ रहे हैं। और दूसरा काम DMCs के अंदर हम इंशाल्लाह अपनी यूनियन बनाएंगे अपने क्रिश्चियन भाइयों के साथ। जो गटर के अंदर उतर के काम करता है हम उसकी हक की बात करेंगे, जो हमारे शहर को साफ रखता है उसकी हम हक की बात करेंगे। ये जो रेडी वाले हैं हम इन्हें साथ लेकर चलेंगे। ये जो अपना ये बेचारे मजदूरियां करते हैं इन्हें हम साथ लेकर चलेंगे, ताकि ये हकूक इन लोगों को दिलवा सकें। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अब कर्ज दे रही है मकान बनाने के लिए, हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट से कोई ज़मीन ऐसी लेकर इंशाल्लाह कि मजदूरों की बस्ती बनाई जाए। और इसमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब भी करेगा, और मैंने जब भी कदम उठाया है अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। तो मैं फिर अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कल जो प्रोग्राम में आए, और उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनके तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हम इस काफ़िले को लेकर आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।